من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اور آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان لہم کہ ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ دیکھو یہاں سے ایمان والوں کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذکر فرمایا تھا ان لوگوں کے بارے میں کہ جن لوگوں کو قرآن کریم پر اگر شک ہے، قرآن کریم پر اگر شک ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ قرآن خدا تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے، کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے گھڑی ہوئی ہے، اگر تم کو ذرہ برابر بھی شک ہے تو تم اس جیسی ایک سی آیت لا کر دکھا دو۔ اور آگے اللہ نے کہا کہ تم اکیلا نہیں بلکہ تمہارے جو دوست احباب ہیں، ملنے جلنے والے جو لوگ ہیں، اور وہ نہیں بلکہ پوری دنیا مل کر کے تم لوگوں کو اگر شک و شبہ ہے ایک آیت لا کر دکھا دو۔ پھر آگے اللہ نے خود ہی کہا دیا کہ یہ تم کر نہیں سکتے اور تاکید سے فرمایا ہرگز تم کر ہی نہیں سکتے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ رات کو دن بنانا اور دن کو رات بنانا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہ آسمان سے تارے توڑ لانا۔ کون کر سکتا ہے اس کا؟ کون کر سکتا؟ کوئی نہیں کر سکتا، خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ جب تم کر نہیں سکتے، عاجز آ گئے ہو، تب سنو، تمہیں ڈرنا چاہیے اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، یعنی اس آگ کو انسانوں سے ہی سلگایا جائے گا، انسانوں سے ہی بھڑکایا جائے گا، پتھروں سے ہی بھڑکایا جائے گا، اور وہ آگ کافروں کے واسطے ہی تیار کی گئی ہے۔ یہاں تک تو کافروں کا ذکر تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر فرمایا جن کے دل میں ایمان ہے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ مرنے کے بعد ان کے لیے باغات ہیں، نہریں ہیں جس کے نیچے دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں۔ سمجھ آ رہی تم لوگ کو؟ اسی کا وبشر الذین آمنوا، اور آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے، ٹھیک ہے، وعملوا الصالحات، ان لوگوں سے جو نیک عمل کیے، ان لہم کہ بے شک ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جاری ہوں گی۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب ان کو رزق دیا جائے گا، منہا اس میں سے، یعنی جنت میں سے، ٹھیک ہے نا جی، من ثمرۃ رزقا پھلوں میں سے، رزقا بطور رزق، قالو کہیں گے ھذا الذی، یہ وہی ہے، الذی رزقنا جو ہمیں رزق دیا گیا، من قبل اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ متشابہا، اور ان کو دیا جائے گا متشابہہ ملتا جلتا۔ یعنی جنت میں جو کھانے کو انسان کو جو پھل دیا جائے گا نا، وہ جنت کا جو پھل ہوگا، دنیا کے اندر جو پھل تھا تو شکل و صورت میں ملتا جلتا ہوگا۔ دنیا کا سیب جیسا تھا ویسے ہی جنت کا سیب ملے گا، یعنی دنیا شکل کے حساب سے، صرف دیکھنے کے اعتبار سے۔ لیکن جب اس سیب کو، اس پھل فروٹ کو، میوے کو جب انسان منہ پر لگائے گا، اس کا ذائقہ الگ ہوگا، مزہ جو الگ ہی ہوگا، بڑا شاندار اس کا ذائقہ ہوگا، لیکن دیکھنے کے حساب سے ایک ہی ہوگا۔ اس لیے جب جنتیوں کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ارے یہ تو پھل ہم تو دنیا میں کھائے تھے، اسی طرح کا پھل ہم نے دیکھا تھا، لیکن جب کھائیں گے تب کہیں گے ہائے یہ تو بڑا بہترین ذائقہ والا ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے، کن کے لیے؟ جنتیوں کے لیے، فیہا یعنی ایمان والوں کے لیے، ٹھیک ہے نا جی، فیہا اس میں یعنی جنت میں، ازواج مطہرہ، ازواج جوڑے، مطہرہ پاک جوڑے ہیں، یعنی مردوں کو حوریں دی جائیں گی، خوبصورت حوریں دی جائیں گی، اتنی خوبصورت حوریں ہوں گی کہ ان کی جو پنڈلی ہے، پنڈلی اس کے جو گوشت ہے، سمجھ رہے ہو، اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ تمام کے تمام باہر نظر آئیں گی، مطلب نہایت ہی حسین و جمیل ہوں گی، اس کا بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ مردوں کو تو حور ملیں گے، عورتوں کو کیا ملے گا؟ سمجھ رہے ہو، ثانیہ کاری حورا ملے گا نہیں، عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو ایک مرد کو جو حوریں دی جائیں گی، ان عورتوں کی سردار بنایا جائے گا،
سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ اور سب سے جو حسین و جمیل ہوگی وہ عورت ہی ہوگی. کون ہوگی؟ عورت، جو اپنی بیوی ہوگی. اب ایک آدمی ایسا ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک عورت ایسی ہے جو 2 شادی کی تھی، کیا دونوں کے پاس رہے گی؟ کہاں نہیں. اس کو اختیار دیا جائے، ٹھیک ہے نا، اس کو اختیار دیا جائے گا جس کے پاس وہ رہے. یعنی 2 شادی کی، ایک شادی کی ایک مر گیا، طلاق ہو گیا نا، طلاق ہو تو ختم ہو گیا مسئلہ، ٹھیک ہے نا. ایک شادی کی، نکاح کی، پہلا شوہر مر گیا، پھر دوسری نکاح کی. سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو پھر 2 شوہر ہوئے اس کے. تو کس شوہر کے پاس جنت میں رہے گی؟ تو عورت کو اختیار دیا جائے گا جس عورت کے پاس وہ چاہے وہ رہے. سب سے حسین و جمیل ہوگی، جتنی اس کی بیویاں ہوں گی نا، وہ 70 جو حور ان کی سردار ہوں گی. اور وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جو مزہ ہوگا، جنت کے جو نعمتیں دی جائیں گی، تو کیا اس سے نکال دیے جائیں گے؟ کبھی نکالے جائیں گے؟ اللہ کا نہیں، کبھی بھی نہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ ما فوقها. دیکھو قرآن کریم ہے، سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے مچھر کی بھی مثال بیان فرماتے ہیں. جیسا کہ یہ ہے کہ ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ کی نظر میں، اللہ کے نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا، یہ دنیا کافروں کو نہیں دیا جاتا. اس طرح کی اور بھی مثالیں ہیں، مکھیوں کی مثالیں قرآن حدیث کے اندر، ٹھیک ہے نا. تو جب یہ مثالیں سنتے وہ کفار مکہ تو کہتی ہے قرآن ہے، یہ کتاب ہے، اس کے اندر تو مچھر کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے اندر مکھیوں کا ذکر کیا جاتا ہے. تو اللہ نے اسی کا جواب دیا کہ دیکھو، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے اگر مچھر کی مثال بیان کرنی پڑے تو اللہ بیان کرتا ہے. سمجھ آ رہی تم لوگ کو؟ اللہ جو ہے مثالوں کو بیان کرنے سے مچھر ہو یا اس سے بھی بے حقیقت چیز ہو، اس سے بھی بے حقیقت چیز ہو، سمجھانے کی جب ضرورت پڑے تو اسے اللہ شرماتا نہیں ہے. فرمایا ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ شرماتا نہیں، ان یضرب مثلا، لیکن مثال بیان کرے، مثلا ما بعوضۃ، مچھر کی، فما فوقها، یا اس سے بڑھ کر ہو. فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، بس بہرحال جو لوگ ایمان لائے، فیعلمون، بس وہ جانتے ہیں بے شک یہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے. یعنی قرآن کریم حق ہے، ایمان والے جانتے ہیں، ایمان والے یقین کرتے ہیں. فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال جنہوں نے کفر اختیار کیا، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، یعنی یہ جو مثال ہے، یہ جو مثال ہے مچھروں کی، مکھیوں کی، جو قرآن و حدیث میں دی جاتی ہیں، تو اس کے ذریعہ سے ایمان والوں کا ایمان تو اور مضبوط ہوتا ہے، اور وہ جانتے ہیں یہ سب کیا ہے، رب کی جانب سے. اللہ سمجھانے کے لیے مثال دیا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو لوگ کفر کرتے ہیں، کافر لوگ، وہ کہتے ہیں اللہ نے کیا ارادہ کیا اس سے، اس مثال کو اللہ کیوں لایا ہے. اللہ کہتا ہے دیکھو بات یہ ہے، اس طرح کی مثال لانے سے بے شمار لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتا ہے اور بے شمار لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے. تو جو ایمان والے ہیں، جن کے دل صاف ستھرے ہیں، ان کے دل میں ایمان کی جو یقین ہے اور زیادہ بیٹھتا ہے، اور جو کفر والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کفر کی طرف وہ مائل ہوتے چلے جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں. فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ اس کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے کثیرہ، بہتوں کو، ٹھیک ہے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور راستہ دکھاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اس کے ذریعے بہت لوگوں کو. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ نہیں ہوتے اس سے مگر نافرمان، فاسق. فاسق کس کو کہتے ہیں؟ فاسق کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حدود ہے، اللہ پاک نے جو حدود قائم کر رکھا ہے، ٹھیک ہے، اطاعت کا، اس سے باہر نکل جانے کو، اطاعت نہ کرنے کو نام کیا ہے؟ فاسق ہے. نمازیں نہ پڑھنا، ٹھیک ہے، سنتوں کی پیروی نہ کرنا، ان لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ فاسق کہا جاتا ہے. اچھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں پر ایمان لانے کو کہا ہے، اگر کوئی ان کو نہ مانے، سمجھ آ رہے تم لوگ کو، تو ان کو کافر کہا جاتا ہے. فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ، جو لوگ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وعدے کا ذکر فرمایا. دیکھو
جب یہ دنیا نہیں بنی تھی، آسمان نہیں بنا تھا، اس وقت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آنے والے ہیں تمام کے روحوں کو اللہ پاک نے اکٹھا کیا۔ کہاں اکٹھا کیا؟ عالم ارواح۔ دیکھو عالم تین ہے، دنیا تین ہے، ایک عالم ارواح ہے، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم آخرت ہے۔ عالم ارواح جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے تمام انسانوں کی روحوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا، ٹھیک ہے جی۔ اور اکٹھا کرنے کے بعد اللہ نے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اس وقت ہم بھی تم بھی، یعنی جب آدم علیہ السلام سے لے کر جب تک یہ دنیا رہے گی جتنے لوگ آئیں گے تمام گروہ اکٹھا تھے، تمام کے تمام نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہے آپ ایک۔ اس کے بعد یہ عالم دنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھیج رہا ہے، پھر مر کر عالم آخرت میں جانا ہے۔ تو عالم ارواح میں کیا ہوا تھا؟ ہر ایک نے، چاہے وہ کافر ہو مسلمان ہو ایمان والو، ہر ایک نے کیا وعدہ کیا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اسی کو اللہ کہتا ہے کہ تم نے پختہ عہد لیا تھا ہم سے کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، پھر دنیا میں آنے کے بعد پختہ عہد کو تم توڑ رہے ہو، پختہ عہد کو تم توڑ رہے ہو۔ سمجھ آ رہی تم لوگ کو؟ پختہ عہد کرنے کے بعد تم اس پر قائم نہیں رہے۔ اسی کو کہا کہ الذین ینقضون، جو لوگ توڑتے ہیں عہد اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے بعد، ویقطعون، اور توڑتے ہیں ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس کو اللہ نے امر حکم دیا، ان یوصل، کیا کرنے کا؟ جوڑے رکھنے کا، جس کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو کیا کرتے ہو؟ توڑتے ہو۔ آری بات سمجھ میں تم لوگ کو؟ جوڑے رکھنے کا کیا حکم دیا کہ دیکھو وعدہ کرو، وعدہ خلافی مت کرو، سمجھ آ رہے تم لوگ کو؟ اور بھی چیزوں کو حکم دیا دنیا کے اندر، تم تمام چیزوں کو تم کیا کرتے ہو؟ توڑتے ہو۔ فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہو۔ اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم لوگ اللہ کو انکار کرتے ہو؟ اللہ کہتا ہے تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو؟ حالت یہ ہے کہ ایک وقت تھا تم مردہ تھے، تم کیا تھے؟ مردہ تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے، ماں کے پیٹ میں تم جو ہے ایک خون کے لوتھڑے تھے، تم تیری حقیقت کچھ بھی نہیں تھی، مردے کی شکل میں تھے۔ پھر اللہ پاک نے تمہارے اندر روح پھونکی، پھر تم کو اللہ زندہ کیا۔ پھر ایک وقت آئے گا تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر موت طاری کرے گا، پھر اللہ پاک زندہ کرے گا۔ یہ سب کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اس کے باوجود تم کیسے انکار کرتے ہو؟ اللہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ تعجب ہے تم پر۔ فرمایا کیف تکفرون، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا، اور حالانکہ تم لوگ کیا تھے؟ مردہ تھے، فاحیاکم، پر اس نے تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ما فی الارض، وہ چیزیں جو زمین میں ہیں، جمیعاً، تمام کے تمام۔ کون پیدا کیا؟ اللہ پیدا کیا۔ فرمایا ثم استوى، پھر ارادہ کیا، قصد کیا، الی السماء، آسمان کا، فسواہن، یعنی اللہ کہتا ہے پہلے میں نے زمین کو پیدا کیا، زمین کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو پیدا کیا، پھر میں نے آسمان کا قصد کیا، پھر میں نے 7 آسمان کو بنا دیا۔ اب اللہ کو بنانے میں وقت لگتا ہے؟ نہیں، اللہ تو کن کہہ دیتا ہے، فیکون، پس کا ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ فرمایا ثم استوى، پھر قصد کیا الی السماء، آسمان کا، فسواہن 7 سماوات، پھر اس کو بنا دیا 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔